अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे विद योर डॉक्टर नबीहा अली खान। जी हाँ, योर होस्ट, योर दोस्त, मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह सुबह जनाब एक प्रोग्राम जिसको लेकर मैं हाजिर हो जाती हूँ आपकी खिदमत में, कोहिनूर एट 9। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हर दिन हर सुबह एक नई आगाज़, एक नई बात, एक नए अंदाज के साथ, एक नए एनर्जेटिक जो है वो टॉपिक के साथ मेरी आपकी मुलाकात होती है। दुनिया भर के जितने शोबे हैं और उन शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हम सबको ही अपने प्रोग्राम में जो है वो ज़रूर दावत देते हैं। आप मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे जो है इन लोगों को देखते भी हैं, सुनते भी हैं, और कोशिश मेरी यही होती है कि हम उन लोगों को यहाँ पर जो है वो दावत दें जो ऑलरेडी अपने अपने डोमेन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अपने काम को लेकर चल रहे हैं। बहुत से लोगों की फरमाइश आई कि डॉक्टर साहबा आप प्रोफेसर्स को भी बुलाती हैं, डॉक्टर्स को भी बुलाती हैं, जो है माहिर नफ्सियात भी आते हैं, और भी जो है वो फैशन इंडस्ट्री के लोग भी जो है वो आपकी प्रोग्राम में आते हैं, तो क्यों ना आप किसी ऐसे जो है वो पामिस्ट को या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को या एस्ट्रोलॉजिस्ट को बुलाएं कि जो हमें आके थोड़ा सा जो है वो मामलात और हालात और आने वाले टाइम के हवाले से अदात क्या कह रहे हैं, इंडिकेशंस किस तरफ जा रही हैं। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तो इस स्पेसिफिक तो नहीं कह सकते कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और अल्लाह ताला ही जानते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। अगर लोगों को इतना ही इल्म हो तो फिर शायद दुनिया का निज़ाम किसी और तरह चलना शुरू हो जाए। लेकिन ये एस्ट्रोलॉजर जो हमारे पास हैं, ये न्यूमरोलॉजिस्ट जो हमारे पास हैं, ये इल्मुल अदात के ज़रिए जो अदादो शुमार जिसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है कि हमने लोगों को अदात का इल्म भी सिखाया, हमने इल्म फल्कियात भी सिखाया, और इसमें जो है वो सितारों का इल्म भी सिखाया। ये तमाम इल्म जो है वो कुरान पाक में इसकी तस्दीक मौजूद है। इसीलिए हम इन पर जो है वो बिलीव हमारा इस तरह है कि अगर इसको इन्हीं के तरीक़ेकार से, जिस तरह ये अपने प्रॉपर जो है वो तज्ज़िये के साथ और देखभाल के करते हैं कि मुल्क के लिए आगे आने वाला टाइम कैसा रहेगा, या अगर किसी पर कोई सख्ती आ गई है, हुकूमत पे सख्ती है, या अवाम पे इस टाइम जो है वो सख्त दौर चल रहा है, तो ये कब तक जो है वो रहेगा और इसके बाद जो है वो कब तक अच्छा टाइम आ जाएगा। इस हवाले से ये इंडिकेशंस तो दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि जो शख्स जो बात कर रहा है वो परफेक्टली उसी तरीके से हो। आप किसी भी चैनल पे किसी भी पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर जो है वो को देखेंगे तो उससे आप जो है वो हतमी तौर पर कोई राय उस पर कायम नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूरी है कि इनके अपने इल्म जो है वो इस चीज़ की तस्दीक है कि वाकई ये इल्म हमारे पास मौजूद है। तो आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिनकी आप काफ़ी प्रेडिक्शंस जो हैं वो देखते रहते हैं। खुद इनका ताल्लुक जो है वो एज अ प्रोफेसर ये काम कर रहे हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, एजुकेशन से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, लेकिन क्योंकि कहते हैं ना कि शौक़ का कोई मोल नहीं है, इस वजह से जनाब इनका जो इल्मुल अदात पे एक तज्ज़िया है और एक इनका लेवल है वो एक सेट हो चुका है। मुख्तलिफ चैनल्स पे मैं इनकी प्रेडिक्शन सुनती रहती हूँ। आज इनको अपने चैनल पे बुलाया है तो हम मिलते हैं मोहम्मद अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से। मोहम्मद अली साहब, पहले तो आपको जो है वेलकम कहती हूँ कि आपने जो है वो हमें सुबह सुबह ज्वाइन किया। अक्सर औकात मेरा ख्याल है आप मॉर्निंग शोज़ में ही अक्सर नज़र आते हैं, तो सुबह आप जल्दी उठ जाते हैं। एज ए एजुकेशनिस्ट भी आपका सफ़र कैसा रहा, और ये जो आपका इल्मुल अदात की तरफ आना था, ये सफ़र आपका स्टार्ट कैसे हुआ? प्रेडिक्शन तो हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपसे भी पूछ लिया जाए कि आप इस तरफ आए कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में। रियली ऑनर्ड टू बी विद यू एट KN। बात यह है कि इल्म जो है उसको सीखने की कोई लिमिट्स नहीं है। आप किताबी इल्म ले लें, आप रूहानी इल्म ले लें, आप कोई भी इल्म लें, इल्म एक समुंदर का नाम है। सही बात। उसकी गहराई जो है इट्स इमेजरेबल, उसको हम नाप नहीं सकते। ज़िंदगी जैसे जैसे चलती है, इंसान एक एक कदम, एक एक सांस के साथ चीज़ को सीखता है, और जब इंसान सीखता है तो फिर कहीं ना कहीं उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी इंसान करता है। अपने सीखे हुए तजर्बे की रोशनी में बहुत सारी चीज़ों को करता है, देखता है, महसूस करता है, और उसके इन तजर्बात से जो लोग फ़ायदा उठाते हैं वो भी उसके तजर्बे को इल्म के तौर पे लेके आगे अपनी ज़िंदगियों को बढ़ाते हैं। तो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं हम सब, और हम सब एक दूसरे के लिए मोहतरम हैं। मोहतरम इस तरह से हैं कि हज़रत अली करम अल्लाह वजहो का कौल है कि जिसने तुम्हें 2 लफ्ज़ भी सिखा दिए वो तुम्हारा उस्ताद है, और उस्ताद जो है उसका एहतराम लाजिम है। तो हम इस तरह से एक दूसरे के उस्ताद होने के नाते से एक दूसरे के एहतराम को लाजिम व मलजूम
ہمیں رکھنا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. یہ ایک جو سوسائٹی کا سیٹ اپ ہے اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی بھی سیٹ اپ تو ہونا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں یہ سیٹ اپ نظر آتا نہیں ہے, اس کی کمی بہت زیادہ ہے. شاید سمجھانے والوں کے سمجھانے میں کمی ہے, یا اڈاپٹ کرنے والوں کے جو ہے اس کو اڈاپٹ کرنے میں کمی ہے. بہرحال ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ہم ادب, لحاظ اور اخلاقیات اس سے بہت دور جو ہے وہ جا چکی ہیں. اس وقت جو ہم پر گزر رہی ہے, کووڈ کی جو سچویشن چل رہی ہے, ان پروسیس پاکستان میں کہا یہ جا رہا ہے کہ تیسری خطرناک ترین لہر سے جو ہے وہ پاکستان شکار ہو چکا ہے. بہت سخت قسم کے جو ہے وہ SOPs کو بھی فالو کروایا جا رہا ہے. مختلف پاکستان کے علاقوں میں, پنجاب کے, سندھ, سرحد, بلوچستان کے جو ہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی لگایا گیا ہے. اس کے باوجود آپ کیا دیکھتے ہیں, آپ کا علم العداد کیا کہتا ہے, ایز اے اسٹرالوجر بھی آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کو کس چیز کی انڈیکیشن ملتی ہے کہ پاکستان میں یہ سچویشن کب تک رہے گی اور ہم کب تک اس پر جو ہے وہ جلد قابو پا لیں گے؟ ڈاکٹر صاحب, آپ نے نا پروگرام کا جب انٹرو دیا ہے بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. ہم لوگ جو ہیں انسان, ہمارا علم محدود کر دیا گیا ہے. ہمیں دیا ضرور گیا ہے مگر ہمیں محدود کر دیا گیا ہے. اگر یہ سارے کا سارا ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو پھر دیر وڈ بی نو کانسیپٹ آف گاڈ. اللہ تعالیٰ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہونا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص علم دے کے ہمیں کہا ہے کہ ٹھیک ہے یہاں تک رہنا. انسان جب بھی اپنی حد سے بڑا, قومیں جب بھی اپنی حد سے بڑی, قومیں تباہ کر دی گئی. بالکل. یہ علم جو ہے علم العداد ہے, علم فلکیات ہے, ایسٹرالوجی اس کو کہیے, پامسٹری کہیے, کچھ بھی ہے, اس کی بھی لمٹس ہیں. 100% کوئی بھی اس کے اندر نہیں ہے. یہ ایک ریمیڈیل سورس ہے. ہم انڈیکیشن دے سکتے ہیں, جیسے محکمہ موسمیات پیشین گوئی کرتا ہے کہ اٹ کین بی کہ بارش ہو سکتی ہے, بالکل ایسے, اور کئی دفعہ نہیں بھی ہوتی. تو انسان اپنی کیلکولیشن کر کے دے دیتا ہے, باقی کرنا مالک نے ہے, اللہ تعالیٰ نے. جہاں تک بات ہے کووڈ کی, تو پاکستان جو ہے اس کی ڈائریکشن اگر ہم دیکھتے ہیں نا, تو پاکستان جو ہے یہ ایسٹ سائڈ پہ آتا ہے, اور اس وقت جو زیادہ سائڈ افیکٹڈ ہے وہ ہے ویسٹ. اور ویسٹ کا جو جوپیٹر ہے وہ افلیکٹڈ ہے اس وقت, جو کہ جوپیٹر ہے. جوپیٹر جو ہے وہ اٹس بیڈلی افلیکٹڈ رائٹ ناؤ. تو جو ویسٹ والی سائڈ کی کنٹریز ہیں, لائک UAE ہے, ایران ہے, افغانستان ہے, پھر آپ امریکہ کو لے لیں, آپ یورپ کے کچھ ممالک کو لے لیں, وہ سائڈز جو ہیں وہ زیادہ افیکٹڈ ہیں اور افیکٹڈ ہوں گی آگے, کیونکہ جوپیٹر جو ہے جب تک افلیکٹڈ رہے گا, ویسٹ سائڈ جو ہے وہ زیادہ رہے گا. ٹھیک ہے. پاکستان کو اگر ہم لیتے ہیں اس سائڈ پہ, تو اللہ تعالیٰ کی ایک تو رحمت ہے جی الحمدللہ, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ایک, آپ سمجھ لیجئے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ شاید ہم باشعور قوم نہیں ہیں, مگر آپ کو میں ایک حقیقت بات بتاؤں, ہم الحمدللہ بہت باشعور قوم ہیں. آپ اس کا ثبوت آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کتنی کیجولٹیز ہوئی ہیں کووڈ کی وجہ سے. پاکستان کی ریشو آپ دیکھ لیں, تھرڈ ویو جو آئی ہے اس میں بھی پاکستان کو اگر میں لیتا ہوں ان کنسیڈریشن, تو اللہ کی رحمت رہے گی. کوئی بہت میجر جو ہے ڈیزاسٹر مجھے اللہ کی رحمت سے نظر نہیں آتا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. پاکستان کی حد تک میں بات کرتا ہوں کہ یہ بس جس کو ہو گیا اس کے لیے تو تکلیف ہے نا. جی بالکل. جو بچ گیا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم, اور جو نہیں بچ سکا اس کے لیے جو ہے وہ یہ پرابلم تو رہے گی, وہ تکلیف تو اس کو جھیلنی پڑے گی, چاہے وہ 16 دن کی ہے, چاہے وہ 14 دن کی ہے, چاہے وہ 18 دن کی ہے, جو بھی دن ہے, ایک ایک پل, ایک ایک دن جو ہے وہ تکلیف میں گزارنا, جو انسان گزار رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیسی اذیت ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ کوارنٹائن میں رہنا, اپنے آپ کو ہر شخص سے الگ تھلگ کر کے 14 دن گزارنا, اللہ تعالیٰ بندے سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ وقت گزارنا چاہیے. اگر تم ایسے نہیں گزارو گے تو ایسے تو گزارو گے. بڑے سے بڑا بندہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا فن خواہ سمجھتا تھا, اور بڑے سے بڑا جو ہے وہ شخصیت جو کہتا تھا میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے, میں تو بہت بیزی شخصیت ہوں, سوری میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں کیسے نماز ادا کروں, میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے, آج وہ بھی کوارنٹائن ہے. آج وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ کمرے میں بند کر کے جو ہے وہ اس کو باہر سے کھانا دیا جا رہا ہے. اگر خدا نہ خاصا اس کو کووڈ ہو گیا یا کوئی ایسی سچویشن ہے, تو یہ کیا انڈیکیشنز ہیں؟ ہم ان کو کیوں نہیں سمجھتے, یا ہم انہیں سمجھانے میں ناکام کیوں ہیں اتنے, کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ کچھ وقت میرے ساتھ گزارے, اور یہ اللہ اور بندے کا وقت ہو جاتا ہے. اس 14 دن میں اللہ کیسے یاد آتا ہے, یہ اس بندے کو پتہ ہے جو بیمار ہوتا ہے.
یہ وہ بندہ جو ہے وہ جان سکتا ہے. یہ کیفیت آپ ان لوگوں سے پوچھیے, آپ کو پتہ چلے گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس پروسیس میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کو بھی کووڈ ہو گیا, ان کی اہلیہ بھی اس کا شکار ہو گئی. آپ کو ان کے سٹار میں, ان کے علم الاعداد کے حوالے سے اگر میں آپ کو کہوں کہ ان کا ذائچہ دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کب تک یہ جو ہے وہ دوبارہ سے ریکور ہو جائیں گے اور دوبارہ سے اپنی خدمات سر انجام دیں گے؟ باقی الحمدللہ وہ بہتر کنڈیشن میں ہیں, بہتر ہیں, کوئی زیادہ صورتحال جو ہے وہ ایسی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے وزیر اعظم کی طبیعت خیریت جو ہے وہ دریافت کرتے رہیں اور ستاروں کے حال و احوال بھی جانیں. جی بالکل آپ درست فرما رہی ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی افیکٹڈ ہیں اس بیماری سے پوری دنیا میں, پاکستان میں, جہاں جہاں پہ بھی افیکٹڈ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے صحت عطا فرمائے. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندگی لمبی اور صحت عطا فرمائے. جی آمین. عمران خان صاحب جو ہیں ماشاءاللہ ہی از اے فائٹر, اور وہ اس چیز سے بھی اللہ کی رحمت سے نکل جائیں گے انشاءاللہ. صحیح, مطلب ہی ول ریکور سون. اور کوئی خطرے والی بات یا کوئی ایسی تو نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک تو بہت سی دعائیں ہوں گی ان کے ساتھ اور ہیں بھی, اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کی پلانیٹری پوزیشن ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ جس سے انڈیکیشن یہ آئے کہ ان کو کوئی میجر ہیزرڈ جو ہے وہ ہیلتھ میں اس چیز کی وجہ سے ہوگا. یہ ہے اٹس اے ہیزرڈ, مگر اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ نہیں ہے. مطلب ہی ریکور سون انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, اگر ہم حکومت کے حوالے سے بات کر لیں کہ اس وقت حکومت پہ تھوڑا سخت ٹائم چل رہا ہے, اپوزیشن کے بھی بہت معاملات ہیں, حکومت کے بھی معاملات ہیں, تو ستارے کس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آنے والا ٹائم جو ہے وہ کتنا کلیئرنس دے رہا ہے؟ دیکھیں حکومت جو ہے اس کو تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. رد و بدل کا سال ہے 2021. اچھا, پلانیٹری پوزیشن کو اگر دیکھتے ہیں نئے ایگریمنٹس کا سال ہے, اس میں ایجوکیشن بھی ہے, اس میں اکانومی بھی ہے, سارا کچھ اس میں کور ہو رہا ہے. نئے ایگریمنٹس, نیا سیٹ اپ جو ہے, نئے طریقے کا کام وہ ہے, مگر حکومت جو ہے وہ ادھر ہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایڈمنسٹریٹو چینجز ہو سکتی ہیں, کوئی شکل تبدیل ہو سکتی ہے معاملات کی, مگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی میجر بڑی چینج جو ہے وہ آنے والی, ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب کا جس وقت ہم دیکھتے ہیں ذائچہ, تو اس وقت تھوڑی سی میں آپ کو یہ مطلب اپنی میری جو پلانیٹری پوزیشن کے حساب سے انفارمیشن ہے وہ میں شیئر کر سکتا ہوں جی, کہ اس میں شاید کچھ چینج جو ہے وہ آپ کو عنقریب دیکھنے کو ملے. آپ بگ چینج کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی, آپ بگ چینج کی بات کر رہے ہیں کہ پنجاب کی حکومت میں جو ہے وہ کوئی بگ چینج آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بس کچھ ایڈمنسٹریٹو چینجز جو ہیں آپ کو آنے والے کچھ دنوں میں, کچھ ٹائم میں آپ کو نظر آئیں گی, اور اس سے جو ہے وہ سیٹ اپ میں تھوڑا سا چینج ہوگا. اپوزیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اپوزیشن جو ہے, اگر مریم نواز صاحبہ کا ذائچہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر میں ان کو فردن دیکھتا ہوں تو اس وقت جو ہے نا ان کا جو پلانیٹری پوزیشن ہے نیمرولوجیکلی, یہ لوگ اس وقت کامیاب نہیں ہو سکیں گے. ریزن اس کا یہ ہے کہ انہوں نے جو موو چلائی ہے اس کا ٹائم غلط انہوں نے سلیکٹ کیا ہے, کیونکہ ان میں زیادہ تر لوگ اس طرح کے ہیں کہ جن کا تعلق پلانٹ جو جوپیٹر ہے اس کے ساتھ ہے. اور جوپیٹر جو ہے میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں عرض کیا ہے کہ جوپیٹر اس وقت افلیکٹڈ ہے, تکلیف میں ہے. تو اس وقت جو میجر لوگ جو ان کے اس کیمپین کو لے کے چلنے والے تھے وہ لوگ افلیکٹڈ ہیں. تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ دوسرا, اس کی جو جگہ ہے جو جہاں سے انہوں نے انیشیٹ کیا وہ جگہ بھی انہوں نے میرے مطلب علم الاعداد یا ایسٹرولوجیکلی انہوں نے. اچھا, اگر ہم مہنگائی کی بات کر لیں, مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہے, عوام پریشان ہے, یہ عوام پہ روز بروز جو ایک نیا بم گرتا ہے, یہ آپ کو کچھ چینجنگ نظر آتی ہیں اس میں کہ پاکستان کے حالات میں ایسٹ میں کوئی جو ہے وہ ہلکا ہاتھ رکھنے کی کوئی سچویشن جو ہے وہ آگے سمجھ آ رہی ہے کہ عوام کو کوئی ریلیف ملے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے, یہ جو پلانٹس ہیں اس کے حساب سے جو پاکستان ہے پاکستان لیو ہے, تو اس وقت جو ہے لیو بھی افلیکٹ ہوا ہے. یعنی لیو کا مطلب یہ ہے کہ جو سن ہے وہ بھی افلیکٹ ہوا ہے. تو اس وقت جو کرائسس ہے وہ تھوڑا سا کیری آن کرے گا. اوپر سے دیکھیں کہ پینڈیمک ہے, اس کی وجہ سے ورلڈ اکانومی جو ہے مطلب گلوبل اکانومی کی جس وقت بات کرتے ہیں وہ افیکٹ ہوئی ہے. تو پاکستان بھی ظاہر ہے اٹس اے پارٹ آف دیٹ. بٹ جیسے میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت ہے پاکستان پہ اور رہے گی انشاءاللہ. پاکستان جو ہے وہ
اس سال کے اینڈ کے اوپر تھوڑا تھوڑا ان چیزوں سے باہر نکلتا ہوا نظر آتا ہے. اچھا 2022 جو ہے وہ ایک بہتر سال اور بہتر سال ہوگا, اور میں آپ یہ مارک کر لیجئے, زندگی صحت ہونی چاہیے. 2023 جو ہے وہ پاکستان کے لیے اکانومی وائز ایک خوشحال سال کے طور پہ وہ سال آئے گا انشاءاللہ. 2023 ٹھیک ہے. یہ سال مشکلات کا سال ہے, مگر اس سال کے اینڈ کے اوپر جا کے کچھ ریلیف جو ہے, آپ سمجھ لیجئے اکتوبر نومبر دسمبر جو لاسٹ 3 مہینے, اس میں آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوتی نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر 21 جو ہے وہ بہتر سال ہے, 22 بہتر سال ہے, اور 23 جو ہے وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, بلکہ دنیا دیکھے گی انشاءاللہ کہ پاکستان جو ہے ایک جگہ کے اوپر آ کے پہلے بھی کھڑا ہوا ہے. یہ جو گورنمنٹ ہے ہماری, انہوں نے بہت کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں. انہی کی پازیٹیو جو چیزیں ہیں وہ لے کے کیری فارورڈ کریں گے, اور 23 میں ہم بہت بہتر ملک کے طور پہ ایمرج ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, مطلب کہ 3-4 سال جو ہے وہ اگر اس طرح کے سخت آ بھی گئے ہیں تو آگے آنے والا ٹائم جو ہے وہ بہتری کی طرف اس لیے جائے گا کہ شاید حکومت کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ اب حالات اور واقعات کو ٹھیک کرنے میں کون کون سی ایسی چیزیں تھی جو مس ہو گئیں, اور پھر بعد میں جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, آپ کو مطلب یہ لگتا ہے کہ حکومت کی پلانیٹری کنڈیشن اس وقت جو ہے وہ صحیح ہے؟ بہت صحیح نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ لیو ہے پاکستان. 14 اگست 1947 اگر ہم دیکھتے ہیں تو اٹس لیو, اور عدد کو میں دیکھتا ہوں تو 7 بنتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہے 7 تو ہے روحانیت کا عدد. بالکل ٹھیک. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, روحانیت ہے جو پاکستان کو لے کے چل رہی ہے اور چلتی رہے گی انشاءاللہ. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پرابلم کا سال ہے, پاکستان ایمرج آؤٹ کرتا جائے گا, مگر اس کے اندر ایک چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے, دیکھیں میں ایسٹرالوجی سے ہٹ کے بھی, کیونکہ میرا تعلق درس و تدریس کے ساتھ بھی ہے, میں آپ کو ایک اس سے ہٹ کے چیز بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم نے ایز اے نیشن ابھی تک ایوالو نہیں کیا, ایوولوشن میں ہم لوگ نہیں گئے. صحیح. ٹھیک ہے جی, 1947 واز اے ریولیوشن بٹ اٹ واز ناٹ این ایوولوشن. ہم نے ایز اے نیشن ابھی ایوالو کرنا تھا. یہ قدرت کی طرف سے یہ جو کووڈ والا معاملہ آیا, یہ آپ سمجھ لیجئے کہ پوری جو انسانیت ہے وہ ایوالو ہو رہی ہے, ہلا کے رکھ دیا نا. ہم ایوولوشن میں ہیں اس وقت, ایوالو ہو رہے ہیں, ارتقاء کے عمل میں ہیں. بالکل صحیح ہے. تو جس وقت ارتقاء کے عمل میں کوئی قوم, کوئی ملک, کوئی شخص آتا ہے تو وہ جس وقت ایمرج آؤٹ کرتا ہے تو وہ بہتر طور پہ کرتا ہے. اس میں کٹھنائیاں بھی ہوتی ہیں, اس میں پرابلمز بھی ہوتی ہیں, وہ ہمیں فیس کرنی ہوتی ہیں. یہ دھل رہا ہے نا سب کچھ. ہاں, یہ سب کچھ واش آؤٹ ہو رہا ہے, اور اس کے بعد جس وقت ہم آئیں گے تو ہم ایک نکھرے ہوئے پاکستان کی شکل میں انشاءاللہ سامنے آئیں گے. پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ, اور ہمیں یہی اچھی امید جو ہے وہ ہمیشہ اپنے آنے والے ٹائم سے جو ہے وہ رکھنی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ تم میرے بارے میں جیسا گمان کرتے ہو اور جو اپنے ارادوں کے بارے میں گمان رکھتے ہو کہ میں تمہارے لیے ایسا کروں گا تو پھر ویسا ہی ہوتا ہے. تو آپ اچھا گمان کیجئے, اچھی باتیں سوچئے, پازیٹیو رہیے, تو انشاءاللہ پازیٹیوٹی ہی آپ کے ارد گرد جو ہے وہ رہے گی. اچھا, اب یہ آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ مختلف جگہوں پر مختلف سچویشن ہے, لیکن پاکستان قدرے بہتر سچویشن میں جو ہے وہ الحمدللہ اس وقت جو ہے وہ سروائیو کر رہا ہے. تو یہ جو یہاں پر اکنامیکل پوزیشن ہے, جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ 2023 میں جا کے اکنامیکل پوزیشن میں پاکستان جو ہے وہ لیول پہ آئے گا, تو یہ 2 سال جو ہیں یہ ہمیں اسی طریقے سے جو ہے وہ ڈاؤن میں ہی گزارنے پڑیں گے. لوگوں کے کاروبار بالکل جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں, لوگوں کے معاملات, حالات زندگی جو ہے وہ ڈیمیج ہو کے رہ گئے ہیں, جو جس طرح بھی وہیکلز چل رہے تھے وہ ابھی پہیہ رک گیا ہے. تو ابھی آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اسی سال میں کوئی خوشخبری ملے گی یا پھر اگلے سال تک جو ہے ویٹ کرنا پڑے گا؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات یہاں پہ اور عرض کرتا چلوں. میرے دوست احباب اکثر مجھ سے اس بات پہ نا اکثر چونک جاتے ہیں, پھر میں ان کو ایکسپلین کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ پہ امید نہیں رکھنی چاہیے, اللہ تعالیٰ پہ ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے. بالکل یقین. امید جو ہوتی ہے اٹس مے بی اور مے ناٹ بی, ہمیں انسانوں سے امید رکھنی چاہیے, اور یقین ہمیں صرف اپنے اللہ رب العزت پہ رکھنا چاہیے, کیونکہ وہ یقین ہے ہمارا. میرا یہ یقین ہے کہ جو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم ایز اے نیشن ایوالو کر رہے ہیں, پلانیٹری پوزیشن بھی ہمیں اسی طرف لے کے جا رہی ہے. پلانیٹس بھی اللہ کی تخلیق ہیں, اور ہمیں اس طرف اللہ تعالیٰ خود لے کے جا رہا ہے کہ ہم اس تنگی کو برداشت کریں. یہ سال میں نے کہا ہے کہ اس سال کے اینڈ پہ ایسا نہیں ہے کہ کاروبار بند ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں سلاتا. یہ سال جو ہے, اس سال میں نے جیسے عرض کیا, نئے ایگریمنٹس, نئے معاہدے, نئی چیزیں, بہت کچھ نیا آپ کو دیکھنے کو ملے گا, جس سے اکانومی کو ٹھیک ٹھاک بوسٹر ملے گا انشاءاللہ. تو یہ جو سال ہے یہ ایکویریس نے میجر رول پلے کیا, اور ایکویریس جو ہے واٹر, ایکوائز واٹر, تو واٹر جو ہے وہ روانی میں ہے,
چلتا ہوا پانی ہے. تو جب چلتا ہوا پانی ہوتا ہے تو وہ چیزوں کو چلا رہا ہوتا ہے. تو یہ نئے معاہدے, نئے ایگریمنٹس, نئی چیزیں, انوویشنز, یہ ساری لیڈ کریں گی اسٹرانگ اکانومی کو, اور اکانومی ہمیشہ بزنس سے بلڈ اپ ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پاکستان, چونکہ میرا تعلق بزنس پڑھانے سے ہے, پاکستان جو ہے ایس ایم ای بیسڈ کنٹری ہے, اسمال میڈیم انٹرپرائز بیسڈ کنٹری ہے. جس وقت آپ دیکھتے ہیں نا دنیا کی اکانومی کو, تو دنیا میں ایس ایم ای بیسڈ کنٹریز جو ہیں وہی ہمیشہ میجر رول پلے کرتی ہیں اکانومی دنیا کی بوسٹ کرنے کے لیے. تو پاکستان جو ہے وہ ایمرج آؤٹ ہوگا. میں نے جیسے عرض کیا 2023 مارچ اپریل میں آپ دیکھیں گے پاکستان اکانومی وائز کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے انشاءاللہ. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو ہم نے پاکستان کی سچویشن اور اکنامیکل پوزیشن کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر لی. اندرونی بیرونی خطرات کے حوالے سے بھی کچھ بات کر لیں, سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ بات کر لیں کہ ہمارے معاملات جو پڑوسی ممالک کے ساتھ ہیں, جیسے چائنا کے ساتھ ہمیشہ ہماری دوستی کے حوالے سے, اور پھر چائنا کی طرف سے ویکسین کا آنا بھی ہمارے لیے خوش آئند بات. پھر جو ہے وہ برطانیہ اور امریکہ سے بھی جو ہے وہ ویکسین کے آنے کی جو ہے وہ انڈیکیشنز جو ہیں وہ آ چکی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پڑوسی ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات کے حوالے سے علم الاعداد اور جو ستاروں کا علم ہے, جو آپ کی اسٹرالوجی ہے, وہ کیا کہتی ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ان کنسیڈریشن لیتے ہیں اپنے ویری نیکسٹ ہمسائے کو. چائنا بھی ہمارا ہے اور انڈیا بھی. انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کبھی بھی ٹھیک نہیں رہے, اور انڈیا اس وقت ڈاؤن پوزیشن میں ہے. انڈیا کا جو سن ہے, انڈیا کی جو سائڈ ہے وہ ڈراؤننگ سائڈ پہ ہے. انڈیا اس وقت اگر کوئی بھی ہمارے ساتھ پرابلم کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, انڈیا خود پرابلم میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, سن پلانٹس کی جو پوزیشن ہے انڈیا کی وہ اس طرح کی ہے کہ انڈیا اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. مختلف وہموں میں ہیں وہ لوگ, مختلف ان کے توہمات ہیں. وہ مودی صاحب نے داڑھی بڑھا لی اور اس کے اوپر بھی کمنٹس آ رہے ہیں جی یہ ہو جائے گا, ایسے کچھ نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے تقدیر میں وہ ہے. ہاں, دعا کے ساتھ دعا جو ہے وہ کام کرتی ہے. تو پاکستان جو ہے اس کے تعلقات انڈیا کے ساتھ تو ایسے رہیں گے. انڈیا والے خود بھی سمجھدار ہیں. چائنا کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں تو نئے ایگریمنٹس کی جو میں نے بات کی, چائنا کی طرف سے کچھ اور نئے ایگریمنٹس جو ہیں وہ سامنے آئیں گے, اور ہمارے ریلیشنز اور کارڈیل ہوں گے چائنا کے ساتھ. پھر ایران کے ساتھ چیزیں ہماری کچھ بہتری کی طرف جائیں گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور ہمارے جو آپ افغانستان کو لیجیے, افغانستان کا اس سال کے اندر اگر میں بات کرتا ہوں تو رول نیوٹرل رہے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارے ہمسائے ہیں. اور باقی پاکستان کو ایڈ جو ہے وہ مختلف ممالک کی طرف سے آتی رہے گی. ٹھیک ہے, اور پاکستان جو ہے اپنے اس کروشل ٹائم کو اوور کم کر لے گا انشاءاللہ. صحیح ٹھیک ہے. ہم جو ہے وہ اس ٹائم سے نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ اللہ کی مدد جو ہے وہ ہمیشہ ساتھ رہے گی. وہی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, اور یہ راز جو ہے وہ نہ تو دشمن کبھی سمجھ سکا ہے اور نہ کبھی سمجھ سکے گا. اس لیے میلی آنکھ اٹھانے والا جو ہے وہ ایک بار سوچ سمجھ کر جو ہے وہ میلی آنکھ اٹھائے, کیونکہ پھر بھگتنا جو ہے وہ آپ کو ہی پڑے گا. تو اس لیے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں پہلے سے طے شدہ ہوتی ہیں. جب یہ ستارے سیارے علم الاعداد کے ذریعے آپ لوگ حساب کتاب جو ہے وہ لگاتے ہیں یا چیزیں جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں, تو اس میں آپ کو جو ہے وہ ان کی پوزیشن کے حوالے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں جو ہے وہ کوئی ڈیمیج سچویشن آ رہی ہے, کہاں کوئی صحیح سچویشن آ رہی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ آنے والے ٹائم میں اس سال میں کچھ انڈیکیشنز تھیں قدرتی آفات کے حوالے سے, کچھ اسٹرالوجرز نے بڑے چینلز پہ بیٹھ کے جو بڑی بڑی انڈیکیشنز تھیں کہ جی اس سال میں جو ہے وہ زلزلے بہت آئیں گے, سال میں زمینی معاملات جو ہے وہ بہت رہیں گے, پھر لوگوں کو جو ہے وہ طوفان اور کچھ ایسی چیزیں بھی جو ہے پاکستان میں جھیلنی پڑ سکتی ہیں. آپ کی علم الاعداد یا اسٹرالوجی جو ہے وہ اس پر کیا کہتی ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے حساب کتاب اپنی جگہ پہ ہے, اللہ کی قدرت اپنی جگہ پہ. بالکل. ٹھیک ہے, ہم حساب لگاتے ہیں, بتا دیتے ہیں, باقی کرنا مالک نے جو ہے وہ اس کی مرضی ہے, وہ سب کچھ چینج بھی کر دیتا ہے. ظاہر ہے. ٹھیک ہے, قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ ہے کہ میں ہر شے پہ قادر ہوں, اور بے شک وہ ہر شے پہ قادر ہے. اگر اس نے ایک تقدیر لکھ دی ہے, اگر وہ چاہے تو وہ بدل بھی سکتا ہے. بالکل بدل سکتا ہے. اچھا, اور اس کو دعا بدلتی ہے. تو پاکستان کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں, کوئی میجر مطلب ایسی چیزیں تو نہیں ہیں کہ کوئی قدرتی آفات ہیں. دیکھیں, زلزلہ ہو سکتا ہے, وہ ہے. باقی اگر ہم بات کرتے ہیں نا کوئی میجر ڈیزاسٹر کی, تو وہ جاپان سائڈ پہ میں نے مطلب جب میں نئے سال کے لیے ہاروسکوپس دیکھ رہا تھا, ٹھیک ہے, تو جاپان والی سائڈ پہ کوئی سمندری طوفان بڑے لیول کا جو ہے وہ نظر آتا ہے. اوکے. باقی پاکستان میں ایز سچ کوئی اس طرح کی کوئی ڈیزاسٹر اللہ کی رحمت سے نہیں ہے. چھوٹا موٹا مطلب یہ ارتھ کوئک جیسے میں نے عرض کیا یا کچھ اور جو سٹارٹ میں ہم نے دیکھا بھی ایک دو دفعہ, جی اس ٹائپ کی چیزیں ہیں ایکسپیکٹڈ, مگر کوئی میجر ڈیزاسٹر پاکستان کے لیے میں نہیں دیکھتا.
صاحب ابھی آپ پراپر طریقے سے علم العداد بھی اور اپنی جو ہے وہ پامسٹری بھی اسٹرالوجی بھی ان تمام چیزوں کے حوالے سے جب آپ ذائچہ دیکھتے ہیں پاکستان کا تو یہ آپ کو قدرے بہتر اور اچھی سچویشن جو ہے وہ نظر آتی ہے. کووڈ کی سچویشن کے حوالے سے بھی آپ نے کہا کہ سال کے اینڈ تک جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ پاکستان ان کرائسس سے بھی جو ہے وہ نکل جائے گا. تو یہ بتائیے گا کہ یہ صورتحال جو ہماری اس ٹائم چل رہی ہے جس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایک دم سے ایسے لگتا ہے جب بھی ٹیلی ویژن اسکرین آپ لگائیں یا ویسے کہ بہت زیادہ سچویشن خراب ہے اور پتہ نہیں ایک دم کیا ہو جائے گا, تو لوگ تھوڑا سا اطمینان رکھیں, بھروسہ رکھیں, اللہ پہ یقین رکھیں. وہی آپ والی بات کہ ہمیں اللہ سے امید تو ہے ہی ہے لیکن یقین ہونا چاہیے. امید تو لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جڑتی ہے اور وہ ٹوٹ بھی جاتی ہے لیکن یقین کبھی نہیں ٹوٹتا. تو یقین جو ہے اس کا پختہ ہونا بہت ضروری ہے اس ٹائم میں. اچھا اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں سٹارز کے حوالے سے. کون سے ایسے سٹارز ہیں, ہم ون بائی ون سٹارٹ کرتے ہیں. جو ریگولر ہمارے سٹار کی ایک سچویشن آتی ہے وہ آپ ہی اس سے سٹارٹ کریں گے, آپ بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ سچویشن, پلانیٹری کنڈیشن, اور اگر کسی ستارے کو کوئی بھی اس ٹائم مشکلات ہیں تو وہ کون سی کہاں کیسے آ سکتی ہیں اور ان کے صدقات کیا ہیں, کس طرح وہ اپنی جو آنے والی مصیبت ہے اس کو جو ہے وہ ٹال سکتے ہیں یا جو ہے وہ صدقے سے ٹل جائے گی. تو پہلے سٹارٹ کرتے ہیں آپ سے. جی ایریز سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. جی اور ایریز والے جو ہیں بڑے پریگمیٹک, بڑے پریکٹیکل لوگ ہیں, مگر یہ ہے کہ کئی دفعہ وہ انسان ہے, ظاہر ہے غلطی بھی کر جاتے ہیں. تو اس وقت جو ایریز والے ہیں وہ بہت سارے ایشوز کو بیک وقت ڈیل کر رہے ہیں. گھبراہٹ کا شکار بھی ہو جاتے ہیں, انسان ہو جاتا ہے. ایریز والے جو ہیں وہ خاص طور پہ اس وقت جو ہیں ان کے لیے میں یہی ایڈوائز کروں گا کہ ایک تو اپنے عقائد کے حساب سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور باقی جو ہیں ہمارے بہن بھائی ہیں, سب ہمارے بہن بھائی ہیں. سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کو پڑھنا بڑا ضروری ہے ایریز والوں کے لیے. وہ کوئی ایک وقت مقرر کریں کسی نماز کے ساتھ, فرض نماز کے بعد اس کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ 3 مرتبہ جو ہے وہ روزانہ اپنا معمول بنائیں. تو بہت ساری جو پرابلمز ہیں ان سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بغیر بتائے نجات عطا فرمائے گا. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ٹورس پہ. جی ٹورس والوں کے لیے یہ سال مشکل سال ہے. اچھا. ایک کسی پروگرام میں نے سال کے شروع میں کسی چینل پہ گیا تھا تو وہاں پہ بتایا تھا میں نے کہ 2 سٹارز جو ہیں, 2 پلانٹس جو ہیں وہ سن سائنس وہ مشکل میں, ان میں سے ایک ٹورس بھی ہے. ٹھیک ہے. تو ٹورینز جو ہیں وہ لین دین کے معاملات کے اندر اس وقت نہ جائیں, کو بہت بڑا لین دین نہ کریں. ظاہر ہے کام تو کر رہے ہیں مگر کوئی بڑی ڈیلز جو ہیں نہ کریں, ان میں نہ جائیں اس وقت, کیونکہ بڑی ڈیلز میں جانا ان کے لیے اس وقت فائدے کا باعث نہیں ہے, نہیں ہوگا, اور نقصان ہوتا ہے تو پھر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے انسان. ٹورینز کے لیے صدقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے حساب سے جو آپ بہتر سمجھیں وہ دیں, مگر دن جو ہے وہ منگل کا رکھیں. منگل والے دن آپ کوئی بھی صدقہ, گوشت کا صدقہ دے دیں, اناج کا صدقہ دے دیں, وہ آپ کے اوپر ہے, اپنی حیثیت اور بساط کے حساب سے دیں. اور اس کے علاوہ ان کے لیے یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ سب اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. سب کا خالق ہے, رب العالمین ہے, رب المسلمین نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ اس کے اندر اپنے عقائد کے حساب سے اللہ کو یاد کریں. اور میری ایڈوائس یہ ہے کہ سورہ قریش جو ہے اس کو اپنے معمول میں رکھیں, 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد جو ہے پڑھیں. اور ریسائٹ سورہ قریش, ٹھیک ہے, فار ٹورس 3 times, ٹھیک ہے, آفٹر ایوری نماز. ٹھیک, یہ ٹورینز کے لیے ہے. ٹھیک. اس کے بعد آ جاتے تھی جیمنائی. جیمنائی جو ہے اس کا لارڈ ہے مرکری, اور مرکری جو ہے وہ وربل ایکسپریشن اور کمیونیکیشن کا لارڈ ہے. بالکل ٹھیک. تو ان کے لیے یہ ہے, اس سے زیادہ تر جو تعلق ہے جو لائرز ہیں, جو قانون دان ہیں, وکلاء ہیں, جو قانون سے ریلیٹ کرتے ہیں لوگ, ٹیچرز ہیں, بولنے والے لوگ ہیں, مارکیٹرز ہیں, سیلز کے لوگ ہیں, زیادہ تر تعلق جو ہے وہ ان لوگوں کا مرکری کے ساتھ ہوتا ہے. اور ان لوگوں کو اکثر ٹریول بھی کرنا پڑتا ہے. تو جس وقت بھی یہ لوگ ٹریول کریں, ایوائڈ کریں کہ ایکسٹرا انڈیو ٹریول جو ہے وہ نہ کریں. ایک تو تھکن سے بچیں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو پلانیٹری پوزیشن ہے مرکری کی وہ یہ کہتی ہے کہ انڈیو ٹریول نہ کریں, اس میں حادثے کا خطرہ ہے. اچھا, مطلب میں ڈرا نہیں رہا, میں ایک پریکاشنری میئر ہے جو میں بتا رہا ہوں, جو چیز ہے تو آپ وہ ڈسکس کر رہے ہیں. ہاں جی. اور اس کے لیے یہ ہے کہ وہی اپنے عقائد کے حساب سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے, اور گھر سے نکلتے وقت 2 مرتبہ آپ جو ہے آیت الکرسی وہ پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں, اور پھر اللہ کا نام لے کے اپنے کام کے اوپر
निकल जाए। बाकी ओवरऑल सिचुएशन ठीक है? इनकी ओवरऑल सिचुएशन जो है वो ये है कि इस वक्त ये लोग मुतहर्रिक हैं। अच्छा, मुतहर्रिक हैं काम, ये जो नए एग्रीमेंट्स की मैंने बात की है ना, उसमें मरकरी वाले लोग बहुत ज्यादा अमल दखल अपना लेके आएंगे, तो इसलिए इन लोगों को एहतियात की जरूरत है। ये लोग ओवरऑल मतलब ठीक चल रहा है इनका मामला। ठीक है, मतलब एहतियात करें सफर से, जरा एक्स्ट्रा सफर ना करें जेमिनाइज। जी ठीक हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं कैंसर। कैंसेरियंस जो है एक्स्ट्रा सेंसिटिव लोग होते हैं और छोटी छोटी बातों को महसूस करके दिल के ऊपर ले लेते हैं। होम मेकर्स होते हैं, अपने घर से, अपने बच्चों से, घर वालों से बहुत प्यार करते हैं। तो इस वक्त जो कैंसेरियंस हैं वो थोड़ी सी घबराहट का शिकार इस वजह से हैं क्योंकि इनकी जो एग्जॉल्टेशन है, इस जुपिटर जो है कैंसर में एग्जॉल्ट करता है, यानी जुपिटर को कैंसर में उरूज हासिल होता है, तो जुपिटर इस वक्त डाउनफॉल में है। अच्छा। तो कैंसेरियंस पे भी घबराहट तारी है, जाहिर है उनका जो ताल्लुक है जुपिटर के साथ है। ठीक है। उसमें यह है कि घबराहट से बचें, घबराहट में गलत फैसले ना करें। सही। घबराहट में, जल्दबाजी में कोई काम इस तरह का ना करें कि जिसके रिपरकशंस जो हैं वो आफ्टरवर्ड्स आपको मतलब तंग करें। तो फैसलों में जल्दबाजी ना करें। ओके। अच्छा, अपने हिसाब से अल्लाह ताला से दुआ करें। और सदकात जो है उसमें यह है कि गोश्त जो है उसका सदका आप हफ्ते वाले दिन दे दें या किसी भी दिन दे दें। हफ्ता इसलिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, बाकी किसी भी दिन अपने नियत करें और सदका देते हैं। अल्लाह ताला जो है वो कबूल करने वाली पाक ज़ात है। बिल्कुल। अच्छा, पढ़ने के लिए इनके लिए जो है वो दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो है अलहम्द शरीफ जो है वो उसको 7 मरतबा पढ़ें और 7 मरतबा ही आयतुल कुर्सी जो है उसको अपने विर्द में रखें, अपने रेगुलर रूटीन में रखें। ये पूरा साल इस तरीके से रखें, इसको रूटीन में रख लें। मगर इनके लिए ये इस वक्त जो है जो करंट सिचुएशन है, ये घबराहट से, परेशानी से निजात देने के लिए बेहतरीन मैंने चीज बताई है और ये काम करेगी। अल्लाह की कलाम है इंशाल्लाह। ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी लियो का, जो आप ऑलरेडी बता रहे हैं कि जरा इन प्रोसेस। जी, लियो जो है इसका जो लॉर्ड है वो सन है। सन जो है वो अफ्लिक्टेड रहा है पिछले दिनों, तो लियो वाले जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार भी रहे हैं। तो इस वक्त लियो वाले जो है वो परेशानी से निकल रहे हैं, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और दूसरी बात ये है कि इनसे भी यही दरख्वास्त है कि गुस्से में और मतलब गुस्से में ना आए और रैश ना हो। अगर झुंझलाहट है, उकताहट है, परेशानी है, तो उसका इजहार अपने अल्लाह के आगे कर दें। लोगों के साथ ना करें, लड़ाई झगड़े से गुरेज और परहेज करें। और इन लोगों के लिए भी यही है कि किसी पीली चीज का जो सदका है, अच्छा, वो जो है वो दें, इतवार वाले दिन दें। उसमें शक्कर हो सकती है, उसमें पीली दाल हो सकती है, उसमें पीले रंग का कपड़ा हो सकता है, मतलब इस टाइप की चीजें हैं, ये करें। और दूसरा ये है कि सूरह काफिरून जो है इसकी तिलावत रखें, इसको 7 मरतबा पढ़ें सूरह काफिरून को असर की नमाज के बाद। और इसका एक खास कनेक्शन है असर के बाद जो मैं बता रहा हूँ, इसका एक खास कनेक्शन है। लियो वाले जो हैं अगर इसको पढ़ेंगे तो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चिड़चिड़ाहट है, झंझलाहट है, वो उसमें बहुत बेहतरी फील करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो हम आपको स्टार्स के हवाले से बता रहे हैं, आप इसको लिख लें, क्योंकि जो जिस स्टार से जो है वो ताल्लुक रखते हैं शख्सियत, उनकी अगर जिंदगी में वाकई ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो कि मोहम्मद अली साहब बता रहे हैं, और ज़ाहिर फॉर्चुनेट बात जो है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो आप उसमें अपना सदका भी, किस दिन सदका देना है, किस चीज का देना है, पढ़ना क्या है, ये तमाम चीजें ना लिख लें। आप कॉपी पेंसिल जो है वो एक अपने पास रखें और उस पर ये लिख लें, क्योंकि ये ऐसे याद नहीं रहता। अब वैसे भी जो है वो 50 सेकंड बाद आपको बात भूल जाती है। याददाश्त के लिए बात जरूरी है कि या तो आप उसको 3 दफा जो है वो याद कर लें या फिर उसको कहीं जो है वो लिख लें ताकि आपको वो याद रहे। जी, नेक्स्ट स्टार की तरफ चलेंगे जी। अब इसके बाद लियो के बाद आ जाता है वर्गो। वर्गो वाले जो हैं उनके लिए, जैसा मैंने कहा था ना, टॉरस वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल साल है। सही। ये दूसरा स्टार है, सन साइन है वर्गो के लिए भी मुश्किल है, जिसके लिए थोड़ा सा मुश्किल साल है। ये लोग एजुकेशन को इस साल प्लान ना करें। अगर प्लान करना है इन्होंने, मतलब फॉरेन एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ खास तौर पे, तो ये साल के आखिरी 2 माह में प्लान करें और अगले साल ट्रैवल करें। कोरोना की वजह से ट्रैवलिंग में भी मसले मसाइल हैं, तो आ रहे हैं, मगर ये है कि एजुकेशन से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, ये लोग जो सुंबला वाले हैं, वर्गो हैं, ये अपनी एजुकेशन को लेके इस वक्त वरिड ना हो, ये 5-6 महीने अपना निकालें और नवंबर दिसंबर में प्लान करना शुरू करें और अगले साल में इसको एग्जीक्यूट करें। ठीक हो गया। ये काले रंग की जो दाल है इसका सदका दें, किसी भी दिन दे दें,
मंगल वाले दिन दें तो ज़रा थोड़ा सा बेहतर हो जाता है और इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है। और इनके पढ़ने के लिए जो है वो ये है कि अल्लाह ताला के 3 नाम हैं, या वहाब, या अहद, या अल्लाह। ये एक तस्बीह जो है ये रोज़ अगर कर लें, कोई एक वक्त मुकर्रर कर लें, किसी नमाज के साथ कर लें तो ये बेहतरीन है। या वहाब, या अहद, या अल्लाह। अच्छा, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं लिब्रा पे। लिब्रा यानी मीज़ान वाले जो हैं जी, उनके लिए ये साल जो है वो ठीक है। ठीक इस हिसाब से बेहतर साल है। बेहतर इस तरह है कि वो ये लोग जो हैं एक मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारने के कायल होते हैं और हर चीज़ में कोशिश करते हैं कि बैलेंस हो। और बैलेंस जो है आपको पता है कि जिस वक्त बैलेंस होता है किसी चीज़ में तो वो चीज़ प्रिवेल कर जाती है। सही बात है। तो और इनको अगर बैलेंस ना मिले तो बहुत चीखते चिल्लाते भी हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसे ही है। आपका अपना तजर्बा है, मेरा भी अपना तजर्बा है, आप सही कह रही हैं, ऐसे ही है। मेरे घर में लिब्रा बैठे जी, मेरे भी घर में है, तो इसीलिए अम्मी का स्टार लिब्रा है। वो हर बात पर जो है उन्हें तवाज़ुन चाहिए होता है, और जब किसी चीज में जो है वो बैलेंस नहीं होता तो फिर हमारी जो शामत आती है ना वो फिर सबको पता चलता है। और मेरी जो बेटी है उसकी अम्मी का स्टार जो है ना वो लिब्रा है। ठीक है, फिर आपका भी जो है वो मेन घर की जो ऑनर है वो लिब्रा है, और मेरे भी मेन घर की जो ऑनर है वो लिब्रा है। तो बैलेंस के साथ चलती हैं, ख्वातीन हो या हजरात हो, they try to keep the balance always। और अच्छी बात भी है, इनके साथ चलना इतना आसान काम नहीं होता बैलेंस्ड लोगों के साथ, क्योंकि हर चीज उनको जो है वो मुतमईन करने वाली चाहिए होती है। आप चूंकि साइकोलॉजी के साथ हैं, ओसीडी आपने सुना होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो मैं तो कभी कभी समझता हूँ कि शायद जो लिबरल्स हैं उनको शायद ओसीडी का कहीं ना कहीं कोई मसला है, मतलब इतने बैलेंस लोग हैं। ये होता है, कुछ मामलात होते हैं इस तरह के बहुत, क्योंकि जो है ना वो ये स्पेसिफिक हर चीज के बारे में टची हो जाते हैं। बिल्कुल, कि अगर यहाँ मट्टी है तो मट्टी क्यों है, ये कप यहाँ रखा है तो यहाँ क्यों रख दिया, इसको वहां रखना चाहिए था, गिलास क्यों टूट गए, घर के मामलात क्यों खराब हो गए, अगर खाना नहीं बना उसमें ऑयल क्यों ज्यादा हो गया, ये सब चीजें सेहत के लिए ठीक नहीं है, मामलात नहीं ठीक, सफाई वाली ने सफाई ठीक नहीं की तो उसकी शामत आ गई। तो ये सारे मामलात जो है वो चलते रहते हैं। लिब्रास इस चीज में बहुत ज्यादा करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, लिब्रा वाले जो है ना उनका ये है कि औलाद की तरफ से जो परेशानी उनको रही है वो अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ लेके जाएगा इंशाल्लाह। और लिब्रा वालों के लिए वाइट कलर की जो चीज़ है, चीनी हो सकती है, कपड़ा हो सकता है, दूध हो सकता है, लिक्विड हो, सॉलिड हो, कोई भी हो चीज़, उसका सदका करें। और जुमे का दिन जो है उनके लिए, क्योंकि मिज़ान जो है उसका ताल्लुक वीनस के साथ है, तो जुमे का दिन जो है उस दिन सदका करें, और जो हस्ब तौफीक खैरात है वो करें जो मुस्तहिकीन है। और सदका शुरू होता है, चैरिटी ऑलवेज बिगिंस एट होम, घर से शुरू करें। देखें अपने इर्द गिर्द देखें, अपने बहन भाइयों को देखें, अपने जो हमसाए हैं देखें, किसी को कुछ चाहिए तो आप जो कर सकते हैं वो करें। अल्लाह भी राजी होता है और बंदा भी राजी होता है। सही बात है। और इसके लिए ये है कि ये इस तरह से। अच्छा, लिब्रा वाले लविंग बहुत होते हैं, केयरिंग बहुत होते हैं, जब जिसके साथ दिल लगा लें उसके साथ मोहब्बत इनकी जो है वो फिर अरूज पे चलती है। फिर ये वो मिस मैनेजमेंट वाला इनका हिसाब नहीं होता। मोहब्बत में भी बड़े लॉयल होते हैं, बड़े ये बहुत ज्यादा जो है ना, और अपनी मोहब्बत में किसी को दूसरे को शेयर बर्दाश्त नहीं करते। ये बहुत जो है वो बैलेंस्ड लोग होते हैं। ये मुझे जो है वो इनके बारे में पता है, क्योंकि जब मेरी वालदा लिब्रा हैं तो मुझे उनके बारे में सब कुछ पता है। अम्मी देखती हैं प्रोग्राम मेरा, तो वो जब देखेंगी तो कहेंगी तुमने मेरे बारे में इतनी सारी बातें जो है वो बता दी, तारीफ नहीं ना की थी मेरी। तो आज लिब्रा पे कर लेते हैं प्रोग्राम। आपके घर में भी लिब्रा है, मेरे घर में भी लिब्रा है, लिब्रा पे चलाते हैं प्रोग्राम। वही ना, लिब्रा पे ही होना चाहिए प्रोग्राम। लिब्रास जो है उनको मुतमईन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो घर जाके डांट पड़ जाएगी, घर जाके हमारी फिर लिबर्टी खत्म हो जाती है, लिब्रा प्रेज ना की जाए। यस, इनको खुश रखना जरूरी है, बहुत जरूरी। तो अम्मी आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप लिब्रा हैं, आप सुकून में इत्मीनान में जिंदगी गुजारे, हम आपके साथ हैं। हाँ, और मैं अपनी बेटी की अम्मी को भी कहता हूँ आप भी सुकून में रहें। आप भी सुकून में रहें, ये भी आपके साथ है, कहीं नहीं जाएंगे। बिल्कुल। चले, अच्छी बात होगी। लिब्रा से आगे चलते हैं जी। उसके बाद आता है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो जो है वो इस वक्त इस सिचुएशन में है कि कोई ना कोई गफलत, कोई ना कोई नादानी उनसे इस तरह की हो जाएगी कि जो आने वाले बहुत सारे सालों पे मुहित रहेगी। तो बेहतर ये है कि अपना जो है ना, अपना जो भी फैसला कर रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, चाहे वो कानूनी है, अज़दवाजी है, औलाद से रिलेटेड है, कोई भी फैसला ले रहे हैं बहुत ध्यान से करें, क्योंकि ये साल अगर ख़राब फैसला ले लिया, अगले आने वाले कई साल आपके ख़राब हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान से
اسکارپیو والوں کے لیے. اسکارپیو والوں کے لیے اپنے حساب سے وہی میں بات کرتا ہوں کہ اپنے ارد گرد دیکھیں, جو کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں ضرور کریں. اور آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ سورہ فلق جو ہے اس کو اپنی روٹین میں رکھیں. سورہ فلق بہت ضروری ہے اس وقت آپ کے لیے, کیونکہ آپ پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ارد گرد کے لوگ مسلط کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کی مت سنیں, آپ اپنے اللہ کے ساتھ بات کریں, اور یہ جو سورہ فلق ہے اس کو آپ پڑھتے رہیں. آپ اپنے حساب سے تعداد مقرر کر لیں, وقت مقرر کر لیں, اور اس کو کھلا پڑھنا ہے کھلا پڑھ لیجئے, مگر روزانہ پڑھیں اس کو. اچھا, اس کے بعد ہم آتے ہیں سیگیٹیریس کی طرف. سیگیٹیرینز جو ہیں دسمبر تک جو ہے ان کا جو میرٹل لائف ہے اس میں ایشوز ہیں میجر. آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں, پاکستان میں شادی کے مسئلے مسائل آپ کو پتا ہے بہت سارے, اور کسی کو کوئی مسئلہ ہو نہ ہو یہ شادی کا پرابلم تو ہے. تو سیجیٹیرینز جو ہیں ان کے لیے کہ شادی شدہ لوگ بیچارے بڑے پریشان ہیں. شادی شدہ جی انفیکٹ گم شدہ ہیں. تو سیجیٹیرینز جو ہیں وہ شادی کا لفظ غلط ہے, گم کا لفظ ہوتا ہے وہاں پہ. تو سیجیٹیرینز جو ہیں, ہاں جی, تو ان کے لیے مردوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں بیچارے دونوں ہی جی. مرد ہمیشہ گمشدہ رہتے ہیں نا, خواتین تلاش کرتی رہتی ہیں, تو اس وجہ سے لڑائی ہوتی ہے. اور پھر جب خواتین ڈھونڈ لیتی ہیں تو پھر مرد جو ہیں وہ ان کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. خواتین کم گھومتی ہیں ویسے. نہیں, جب خواتین مردوں کو ڈھونڈ لیتی ہیں نا پھر مرد ان کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہاں, یہ بھی ہوتا ہے. ہاں جی, پھر وہ گمشدہ ہو جاتی ہیں. صحیح ہے. تو سیجیٹیرینز کے لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو میرٹل لائف کے ایشوز ہیں نا, اس میں تھوڑا سا صبر تحمل کا مظاہرہ کریں. کیونکہ وہی بات جس طرح میں نے اسکارپینز کے لیے کی ہے, آپ ہمسائے ہیں تو کوئی غلط ڈیسیژن میرٹل لائف سے ریلیٹڈ اگر آپ کریں گے تو پھر وہ سالوں پر محیط ہو جاتا ہے. اپنے بچوں کو ٹائم دیں, اپنے گھر پہ ٹائم دیں, بجائے مطلب دوستوں کے یا ادھر ادھر مطلب جو آپ کے گھر والوں کو آپ سے شکایت ہے اس کو دور کریں. اٹس دا ٹائم ناؤ ٹو مینڈ دیز ایشوز. ایک تو کووڈ آ گیا, کووڈ کی وجہ سے بھی ہمیں بہت سارے لوگوں کو کووڈ نے ملا دیا ہے. بیٹھنے کا ٹائم ہے تو اب اگر بیٹھنے کا ٹائم ہے تو ملا دیا. مطلب اٹس پینڈیمک بٹ اٹس سارٹ آف اے بلیسنگ ایز ویل. اچھا, میں یہ دیکھتی ہوں محمد علی صاحب کہ اس جو ایک ڈیزاسٹر کہہ لیں, اس کو ایک پینڈیمک کہہ لیں, اس کو ایک تکلیف کہہ لیں, پریشانی کہہ لیں, آفت کہہ لیں, جو بھی ہے, یہ جو کچھ بھی ہے, مگر اس نے رشتوں کی اہمیت کا احساس دلا دیا. اس نے ہمیں اللہ کے قریب کر دیا. اس نے ہمیں یہ احساس دلا دیا کہ ایک قوت ہر وقت ہمارے ساتھ ہے جو قوت پروردگار ہے, اور اس قوت کے بغیر ہم صفر ہیں. تو اس لیے ہمیں ہر وقت اس قوت کو اپنے ساتھ رکھنا ہے, اور وہ قوت جو چاہتی ہے وہ کروا رہی ہے کہ اپنی بیوی کا دھیان رکھیں, اپنے شوہر کا دھیان رکھیں, اپنے بچوں کا دھیان رکھیں, اپنے گھر کو دیکھیں, اپنے رشتہ داروں کے اپنے معاملات کو دیکھیں, جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک کریں, صدقات دیں, خیرات کریں. تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. یہ بہت ایک طرح سے پاکستانیوں کے لیے اچھا بھی ہے. کووڈ نے کانٹیکٹس کو کنیکشنز میں بدل دیا. کانٹیکٹس جو تھے نا وہ کنیکشن بن گئے ہیں. اب صحیح بات ہے. اللہ سے کانٹیکٹ ہے, اب اللہ سے کنیکشن ہے. پہلے ابا سے کانٹیکٹ تھا, اب ابا سے کنیکشن ہے. مطلب یہ کووڈ بڑی اچھی بات کی ہے. از اے سارٹ آف بلیسنگ ان ڈسگائز ایز ویل. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز حکمت کے بغیر نہیں رکھی. اگر ایک طرف اس میں وبا کا پہلو ہے تو دوسری طرف کہیں نہ کہیں ہماری معاشرتی شفا کا پہلو بھی ہے. پہلے کانٹیکٹ تھے, اب کنیکشن ہے. یس, ٹرو. تو یہ ہے کہ مل کے بیٹھیں, بات کریں, اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں. میں بات کر رہا تھا سیجیٹیرینز کی, تو یہ کریں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کیپریکون پہ. کیپریکون جو ہیں اس وقت آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ڈیسیژن پاور ان کی جو ہے وہ ویک ہے. سیڈ ہوئے ہیں آج کل, ڈپریسڈ ہیں کہہ سکتے ہیں, یو کین سے رائٹ. اور ڈیسیژن پاور جو ہے وہ کمپرومائز ہے. تو ڈیسیژن پاور کو اسٹرانگ کریں. کوئی بھی ڈیسیژن لینا ہے اس کو اسٹرانگ طریقے سے لے کے چلیں, کیونکہ اگر آپ کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں اس کے اوپر اگر آپ سٹینڈ نہیں کرتے تو آپ کے باقی لوگ جو آپ سے کنیکٹڈ ہیں, اگر آپ آفیسر ہیں, اگر آپ ماں ہیں, والد ہیں, بھائی ہیں, جو بھی لوگ آپ سے کنیکٹڈ ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں. تو ڈیسیژن لیں, پھر اس پہ سٹینڈ کریں اور ڈیسیژن سوچ سمجھ کے کریں. پزل ہونے کی, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. فیز اس طرح کا ہے, یہ سال 2021 ہے ہی اس طرح کا سال, تو سنبھل کے چلیں اس کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے جو
कैप्रिकॉर्न के लिए जो सदकात हैं वो यही हैं कि आप अपने घर के आसपास, मैं यही रीइटरेट करता होता हूँ कि देखें हाँ, जहाँ पे कहाँ पे जरूरत है वहां पे जाएं और पहुंच के करें, चाहे वो अपना बहन भाई है कोई है उसके लिए करें। और इनके लिए ये है कि सूरह वन्नास जो है उसको पढ़ना इस वक्त जरूरी है। कंफ्यूजन भी दूर करेगी, वसवसे भी दूर करेगी, जो इनके दिमाग में है, जो भी खन्नास वसवास है उसको दूर करेगी। इसके लिए ये है कि 21 मरतबा इसको जो है वो अपने विर्द में रखें। फजर की नमाज के बाद सूरह वन्नास जो है इसको अपने विर्द में रखें। अव्वल आखिर आप दुरूद शरीफ पढ़ें, 21 दफ़ा पढ़ लें, 11 दफ़ा पढ़ लें, 3 दफ़ा पढ़ लें, दुरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़ें और बीच में ये पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें। इसके बाद एक्वेरियस आता है इस वक्त। एक्वेरियस जो है वो बहुत सारी डिस्ट्रक्शन का बायस बना हुआ है। तो एक्वेरियंस जो है दे आर इन अ फ्यूरियस मूड राइट नाउ। वो लड़ाई के मूड में है, ठीक है, वो तबाही के मूड में है। तो बेहतर ये है कि अपने आप को कंट्रोल करें। आपकी वजह से बहुत सारे लोग जो है ना वो इफेक्ट हो जाएंगे, हुए भी हैं पिछले 2-3 माह से और इफेक्ट होने जा भी रहे हैं। तो प्लीज एक्वेरियन से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने ऊपर जो है वो काबू रखें। जो ये एक्वेरियस है ना, ये इर्द गिर्द जो आपके रह रहे हैं उनको जरा समझाएं कि वो थोड़ा कूल डाउन करें। और तो ये कैसे कूल डाउन रहे, क्या पढ़ाई करें जिससे इनको थोड़ा सा जरा मुतमईन हो, इनको सुकून आए? देखें, 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि सदकात जो है वो दें ताकि जो शर गुस्से और फसाद की शक्ल में इनके सर पे सवार हुआ है, एक तो वो दूर हो ताकि लोग उससे महफूज रहें। और दूसरा ये है कि ये पाबंदी करें अपनी इबादत की, जिस अकीदे से भी आप हैं। और नमाज की पाबंदी जो है वो ज़रूरी है। और हर नमाज के बाद आयत करीमा जो है वो 111 मरतबा अगर आप पढ़ते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों से महफूज रहते हैं। और आपके गुस्से, आपकी फ्यूरियसनेस की वजह से और बहुत सारे लोग जो हैं वो बच जाएंगे। अच्छा मोहम्मद अली साहब, मैं यहाँ आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। आयत करीमा के हवाले से जो है वो ये जिक्र आता है कि आयत करीमा जो है वो एक गर्म वजीफा है। जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या ये आपको लगता है ये एक्वेरियस के साथ जो है वो बिल्कुल सेट है, इससे इनका गुस्सा जो है वो ठंडा हो जाएगा, या ये पानी के साथ इसको पढ़ें तो ज्यादा बेहतर होगा, आप क्या कहते हैं? मैं आपको बताता हूँ। आयत करीमा जो है उसका नुज़ूल हुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के हवाले से बात की जाती है। जी बिल्कुल। तो यूनुस अलैहिस्सलाम उस वक्त पानी में थे, घुटन में थे, मछली के पेट के अंदर थे, मछली पानी के अंदर थी, पानी की घुटन अलहदा, मछली की घुटन अलहदा। तो उस घुटन से निकलने के लिए ये वजीफा जो है या ये आयत जो है ये नाज़िल हुई। और एक्वेरियस का भी तो वाटर साइन है, ना? तो इस वक्त जो है आप समझ लीजिए कि नेगेटिव और नेगेटिव जो है वो प्लस है, प्लस और प्लस है। तो अल्लाह की कलाम प्लस है, इंसान को भी अल्लाह ने तख्लीक किया तो प्लस है। इंसान नेगेटिव की तरफ चला जाता है तो ये आयत उसको दोबारा प्लस की तरफ खींचती है। इसमें इतनी ताकत है। बेशक। ये गर्म और ठंडे का वजीफे का कोई इसके अंदर वो नहीं है, ना गर्म होता है और ना ठंडा होता है। ये बातें हैं, ये बनी हुई हैं, ये लोगों ने अपने अपने हिसाब से चीज बनाई हुई है। मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं 30-32 साल से इस काम में हूँ। मुझे तो आज हमारे कितने स्टार्स रह गए हैं? लास्ट है जी, लास्ट जल्दी से बता दे ताकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो शॉर्ट रहेगा। अच्छा जी, पाइसेस जो है, पाइसेस का लॉर्ड है जुपिटर। ठीक है। और मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि जुपिटर इस वक्त बैडली एफ्लिक्टेड है। तो पाइसियंस जो हैं उनको बहुत इस वक्त जो है ना मुश्किलात का सामना है। तो ये है कि ये मुश्किल वक्त जो है ये निकल जाएगा। मई तक जो है थोड़ा सा बर्दाश्त करें। उसके बाद फिर दिसंबर जनवरी जो है उस वक्त तक बहुत हद तक मामला आपके जो है ना जिंदगी के बहुत सारे मामलों को एनगल्फ किया हुआ है पाइसियंस के इस वक्त ना। एजुकेशन है, मैरिड लाइफ है, बच्चे हैं, एजुकेशन मैंने अर्ज किया है, ये बहुत सारी चीजें जो है ना ये खराब हुई। इनकी क्रिएटिविटी जो है ये एक चीज है जो अलाइव है इस वक्त, और इनमें जिंदा रहने की जो विल है, सर्वाइवल का जो इंस्टिंक्ट है वो बहुत स्ट्रांग है। तो इनके लिए ये है कि ये लोग सूरह तौबा की जो आखिरी आयत है इनको पढ़ें। 2 आयत हैं सूरह तौबा की, आखिरी आयत हैं 2, इनको अपने विर्द में रखें। 7 मरतबा जो है वो रोजाना पढ़ें और अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है बेहतरी के हालात जो है
پیدا کرے سب کے لیے اور ان کے لیے خاص طور پر پیدا کرے. آمین. بہت شکریہ محمد علی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ملکی حالات کے حوالے سے بھی, مہنگائی کے حوالے سے بھی, اور تمام سٹارز کے اتار چڑھاؤ کے حوالے سے بھی آپ نے جو ہے جس طرح ان مولادات کے حوالے سے اور ان کی پلانیٹری کنڈیشن کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں سمجھایا اور بتایا. بہت یوزفل تھا ہمارے لیے بھی اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی. ناظرین, آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا. یہ پلانیٹری کنڈیشنز جو ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا, لیکن جب آپ کسی تکلیف میں ہوں, کسی پریشانی میں ہوں, جو کہ تمام سٹارز ہی اس وقت جو ہے وہ سروائیول کی سچویشن میں ہیں, ہر کسی سٹار کو کوئی نہ کوئی پرابلم یا کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے. ڈیمانڈ کیا ہے؟ دینے کی. ایک ہاتھ سے اگر آپ لینے والے ہیں تو دوسرے ہاتھ سے دینے والے بھی تو بنیے. اپنا جو کچھ کماتے ہیں چاہے وہ 10 روپے ہی کیوں نہ ہے, اس میں سے آپ 2 روپے بھی کسی کو جو ہے وہ اللہ کے نام پر اور جو ہے وہ یہ سوچ کر دے دیں گے کہ اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ صدقہ قبول کر لے, تو لیکن صدقہ اس کو دیں جس کو صدقہ لگتا ہے. ہر کسی کو دینے سے جو ہے وہ صدقے کا جو ہے وہ اس طریقے سے امپیکٹ نہیں ہوتا. تو ان لوگوں کو ڈھونڈیے, ان سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈیے جن کو ضرورت ہے, ان کو جو ہے وہ صدقات لگتے ہیں, اور وہ لوگ جن کی آپ ضرورت پوری کرتے ہیں وہاں سے آپ کو اللہ جو ہے آپ کے راستے آسان کرتا ہے. اسی کے ساتھ کل انشاءاللہ نئی صبح, نئے آغاز, نئے انداز کے ساتھ اور نئے ٹاپک اور نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, سیم ٹائم سیم چینل. تب تک کے لیے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.